آج کی کلاس میں ایک انتہائی اہم ترین حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی جائے گی۔ 3 حدیثیں ہیں اور تینوں کا عنوان ایک ہے، البتہ الفاظ کا فرق ہے، وہ الفاظ کا فرق میں بتا دوں گا۔ ان تینوں حدیثوں کا عنوان یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ان 3 بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن 3 بندوں کی اللہ نماز قبول نہیں فرماتے۔ پڑھتے ہیں، وہ وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، سارے ارکان پورے ادا کرتے ہیں۔ اس پوری محنت کے باوجود ان کی نماز کو اللہ قبولیت کا درجہ نہیں عطا فرماتا، ساری محنت ان کی برباد ہو جاتی ہے۔ پہلی حدیث جی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، 3 بندے ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت کے برابر بھی اوپر نہیں جاتی۔ آسمانوں پر جانا تو بڑی دور کی بات ہے، قبولیت کا درجہ پانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سر ہوتا ہے بندے کا جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک بالشت کے برابر بھی اس کی نماز اس سے اوپر نہیں جاتی۔ وہ کون بندے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ راجل اما قوما وهم له کارہون، ایک وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی شرعی طور پر ایسی کوتاہیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کے مقتدی اس کو پسند نہیں کرتے۔ وہ امام آدمی نماز پڑھاتا ہے لوگوں کو، امام ہے جی، مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، لیکن ایسے غلط کرتوت کرتا ہے، ایسے گندے کاموں کے اندر وہ ملوث ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے جی، جس کی وجہ سے اس کے مقتدی اس کو پسند نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ اس امام کی کوئی نماز بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، جتنا مرضی ہے نمازیں پڑھتا رہے جی، لیکن اس کے اندر یہ بات ضروری ہے جی کہ اگر اس کے اندر کوئی شرعی قباحت موجود ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ویسے ہی عادت ہوتی ہے جی اماموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی تنکیاں نکالنا جی، کوئی ادھر سے دیکھی کوئی ادھر سے دیکھی، نہیں بھی ہے تو بنا کے لوگوں کے اندر مشہور کر دی۔ اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہے تو پھر امام کے اوپر اس کی کوئی قدغن نہیں ہوگی، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر یہ جو کہنے والا یا کرنے والا ہے نا، اب اس کی اپنی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جی۔ تو پہلا بندہ جی۔ نمبر 2، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، حضور فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ خاتون، وہ عورت کہ جو اس طرح رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہوتا ہے، جتنا مرضی ہے وہ نمازیں پڑھتی رہے، اس کی اللہ ایک نماز بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ اس خاتون کے بارے میں ہے کہ جو اپنی بدخلقی کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے شوہر کو تنگ کرتی ہے جی۔ یہاں بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، اگر اس خاتون کا قصور ہے، اگر اس کا جرم ہے، یہ نہیں ہے کہ جرم بھی شوہر کا ہے اور مصیبت بھی عورت کے اوپر آئی ہوئی ہے، شوہر غلط کام بھی کر رہا ہے، الٹا اس کو یہ بھی سنا رہا ہے کہ تیری نماز قبول نہیں ہوگی، اس میں جرم کو دیکھا جاتا ہے۔ میاں بیوی آپس کے اندر لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے جس کا قصور ہوگا جب تک وہ دوسرے کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی کوئی نماز اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ خاتون جس پر اس کا شوہر ناراض ہوتا ہے اس کی بھی حضور فرماتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر توجہ دیں گے، جیسے پہلی 2 باتوں پر ہم نے توجہ دی ہے نا، یہ خاص طور پر بات ہے، آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ میں ایک تو درخواست کروں گا یہ جملہ سن کے ہر بندہ اس پہ عمل کی کوشش کرے، اور دوسرا میں دعا کروں گا آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وَأَخَوَانِ، وہ 2 آپس کے اندر بھائی، چاہے وہ حقیقی بھائی ہیں یا مسلمان بھائی ہیں جی،
متصارمان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ختم کی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے، صلح نہیں کریں گے، ان کی اللہ عبادت اور خاص طور پر نماز جیسی عبادت قبول نہیں فرمائیں۔ تو دو مسلمان اگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں جی، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، یہ کہاں مسلمانوں کی بات ہے جی؟ اور اندازہ لگائیں اگر وہ سچی مچی میں سکے بھائی ہیں جی، بھائی ہے بہن کے ساتھ نہیں بولتا، اور اگر کوئی ایسا بدبخت اور بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بولتا، میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے جی، رشتہ داری ہے اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے، ان کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ عام دو مسلمان بھی آپس میں قطع تعلقی کر لیں تو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کرتے ان کی نماز کوئی قبول نہیں کی جاتی۔ ایک حدیث تو یہ ہو گئی، مختصر الفاظ کے اندر صرف بتا دیتا ہوں۔ آگے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہم آذانہم۔ یہاں حضور نے الفاظ یہ استعمال فرمائے ہیں، تین بندے ایسے ہیں ان کی نماز ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، پہلوں کے بارے میں فرمایا تھا سروں سے اوپر نہیں جاتی، ان تین کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ جو کان ہے بندے کی نماز یہاں رہ جاتی ہے، اس سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا العبد العابق کو بھگوڑا غلام جی، جس طرح پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے اپنے مالک کو چھوڑ کے اگر وہ بھاگ جاتا ہے، آپ نے فرمایا جب تک وہ واپس نہیں آئے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت جس کے اوپر اس کا شوہر ناراض ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وامام قوم وہم لہ کارہون، اور لوگوں کا وہ امام جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں جی کسی شرعی عذر کی وجہ سے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسری روایت اس کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابن عمر راوی ہیں، یعنی ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تقبل منہم صلاتہم، آپ نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کی نماز نہیں قبول کی جاتی جی۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا من تقدم قوما وہم لہ کارہون، وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر ورجل اتی الصلاۃ دبارا، اور وہ آدمی جو نماز میں نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پہنچتا ہے جی، یہ نیا آدمی ہے، نماز پڑھی ہے لیکن ٹائم گزار کے جی، نماز پڑھی ہے ظہر کی لیکن پڑھی اس وقت ہے جب ظہر کا وقت ختم ہو گیا تھا، عصر کی نماز پڑھی اس وقت ہے جب عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا، نماز پڑھی ہے لیکن اس کو فوت کر کے قضا کر کے نماز پڑھی ہے۔ وَالدَّبَارُ أَن يَأْتِيهَا بَعْدَ أَن تَفُوتَهُ، آپ نے فرمایا کہ دبار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھے، اس کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اور آخری بندہ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً، وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کے نا اپنا غلام بنا لیا۔ آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہیں جی جو پکڑ کے آگے کسی کو اغوا کر کے بیچ دیتے ہیں، تو جو بندہ کسی آدمی کو بیچ رہا ہے گویا کہ وہ اس کو غلام سمجھ رہا ہے، اس طرح کا جو بندہ ہوتا ہے لوگوں کا کاروبار کرتا ہے، ان کو آگے بیچتا ہے، بچوں کا کاروبار کرتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اگر اس دھندے کے اندر ملوث ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، خاص طور پر ان کی جو نماز والی عبادت ہے یہ قبول نہیں ہوتی۔ بتانے کی بات یہ ہے ان تمام حدیثوں کو ملا کے دیکھا جائے 5 بندے ہیں جن کی حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا ان میں سے کسی کے اندر نام ہے توبہ کرنی چاہیے، نہیں ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔